آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کئی ممالک ہیں ہمارے اچھے خاصے ہیں، اچانک ایک رات آتی ہے، امن خوف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور رزق بھوک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے وہ فوٹو کبھی دیکھی جس کے تعلق سے بہت معروف تصویر ہے، آپ سب نے شاید انٹرنیٹ پہ دیکھی ہوں گی، ایک بچہ ہے چھوٹا سا اور وہ ڈول رہا ہے، افریقن بچہ ہے ایک دم اتنا دبلا کہ شاید اتنے دبلے بچے آپ نے کبھی، اور ڈول رہا ہے، اور ایک گدھ ایسا بازو بیٹھا ہوا ہے، گدھ۔ یہ یوگانڈا کے ایک علاقے میں لی گئی فوٹو تھی جو مسلم علاقہ ہے، اور لینے والا ایک فرینچ جو ہے جرنلسٹ تھا، اس نے فوٹو لی تھی، اور وہاں اس کا کہنا تھا کئی لاشیں پہلے سے بچھی تھی، انسان ایسے ہی مرتے تھے، مرنے کے بعد گدھ ان کو کھا لیتے تھے۔ اب یہ گدھ انتظار میں تھا یہ بچہ کب مرے گا اور وہ اس کو کھا لے گا، صرف بھوک کی وجہ سے۔ اس نے وہ تصویر لی تھی جس تصویر کو اس زمانے میں جب اس نے لی تھی اس کو ایوارڈ ملا تھا کہ سب سے بیسٹ فوٹوگرافر ہے جس نے ہیومن کو یا انسانی سماج یا اس کی ایک تصویر کھینچی کہ کیا حقیقت ہے افریقہ کے اندر کہ ایک بچہ مرنے پر ہے، بیٹھا ہے اور گدھ بازو ہے، انتظار کر رہا ہے کھا لے۔ وہ شخص وہاں سے گیا، اس کو ایوارڈ ملا، اور اگلے سال اس نے خودکشی کر لی اور کہا ایسے دنیا میں جینا نہیں چاہتا، غیر مسلم تھا، عیسائی تھا، جس دنیا میں انسان مر رہے ہیں اور گدھ دیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے ملک یورپ اور امریکہ کا یہ حال ہے کہ ہم رزق کو سمندروں میں پھینکتے، زیادتی کی وجہ سے پھینک دیتے ہیں اناج کو۔ یہ دنیا صحیح سسٹم اور نظام پہ نہیں چل رہی ہے، جہاں ایک ملک اتنا زائد ہے کہ سمندروں میں پھینکا جا رہا ہے اناج، لیکن غریبوں کو نہیں دیا جا رہا، چونکہ اگر وہ آگے بڑھ گئے تو ریشیلی جینیٹیکلی بلیکس جو ہے وائٹ سے مضبوط ہوتے ہیں، قومی اعتبار سے مضبوط ہے اور جینیٹیکلی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں، اس لیے اتنے سخت اور رگڈ علاقوں میں دنیا کی زندگیاں گزارتے ہیں آسانی۔ تو ان گوروں کو نہ اللہ کے نزدیک گورا افضل ہے، نہ کالا جو ہے کوئی مفضول ہے، اللہ کے نزدیک سب برابر تقویٰ، لیکن ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ان کی مدد کریں گے تو نسلیں ہم پر حاوی ہو جائیں گی، ان کو اتنا دبایا گیا صدیوں سے تو یہ ہم پر آج حاوی ہے، جینیٹیکلی ہم سے سٹرونگ ہے، یہ ہم سے زیادہ سخت علاقوں میں جیتے ہیں، ان کی نسلیں ہم سے آگے بڑھ سکتی ہے، تو لہٰذا ان کے ملکوں کو تھرڈ ورلڈ کنٹری ڈکلیئر کر دیا گیا۔ افریقن کنٹریز کو کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز، ہم پروگریسو کنٹری میں آتے ہیں، انڈیا ترقی یافتہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے، اور وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہے، امریکہ ہو جائے یورپ، فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہے۔ یہ کس نے گریڈنگ دی ان کو ہی پتہ ہے، واللہ عالم، لیکن وہ کرتے ہیں، اور جس کے تحت ان نسلوں کو دبایا جاتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو بھی افریقہ والے تو کیا تصور آتا ہے، افریقہ والے تو کیا تصور آتا ہے، جنگلی، وحشی، ننگے، غلیظ، کالے، سب سے برے، سب سے درندگی پسند لوگ دنیا کے ہیں نا، یہی آتا ہے نا۔ جبکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہم بک تو رہے ہیں ہم خود اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کا اگر کوئی کانٹیننٹ بر عظیم ہے جس کو اونلی مسلم کانٹیننٹ کہا جاتا ہے، صرف مسلمان کانٹیننٹ، تو افریقہ ہے۔ اس کے اندر 25 مسلم ملک ہیں، مصر، ٹونیشیا، لیبیا، الجیریا، مراکش، سوڈان، ایریٹریا، تنزانیہ، کانگو، یوگانڈا، روانڈا، یہ سب کیا، یہ مسلم ملک ہے پورے کے پورے، یہ الگ بات ہے۔ کالے افریقی اب کیا ان کی ویلیو، کہ ایسا نہ ہو کوئی ہمارے خلاف، ہمارے بھائیوں کے خلاف ایک چال چلتا اور ہم بھی اس میں شامل ہو کہ ہاں ارے سب سے غلط، پوری دنیا میں یہی امیج ہے نا افریقہ کی۔ تو اس ملک کو اس نے کہا میں ایسی زندگی دنیا میں نہیں رہ سکتا جس میں ایک طرف ایک ملک اپنے ریسورسز کو ضائع کرتا اور ایک طرف گدھ انتظار کرتے ہیں انسانوں کے مرنے کا اور اس کے بعد وہ کھا لیتے ہیں۔ گدھ سمجھتے ہیں نا، ولچر، چیل ہوتی ہے ایک بڑی جو مردہ جب مر جاتی ہے چیزیں تو ان کے اوپر سے وہ جو ہے گوشت کھاتی ہے نکال کر۔ تو اندازہ لگائیے، تو یہ حالت ہے ادرکی بھکمری کی، اور یہ اللہ رب العزت تب یہ حالت پیدا کرتا ہے جب ہم گناہ اور معصیت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، پھر میں دوبارہ دہراؤں، وہ لوگ جو اس گناہ کے اندر یا جو سزا کے اندر ہے، ضروری نہیں کہ وہ سارے گناہ گار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ایسے گناہ عذاب لاتا ہے وجہ کہیں نہ کہیں معصیت اور گناہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز اور بنا سکیں اور اس سے آپ اور دیگر لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ اپنا تعاون، اپنا ڈونیشن ہمارے بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین اور دیگر اس قسم کے موڈ سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بھیجنا ہے اور آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈمنسٹریٹر خواجہ علیم الدین صاحب سے آپ بات کیجئے، ان کے فون پر یا ای میل پر رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ عزیز آپ کا تعاون جو ہے صحیح کام میں استعمال کیا جائے گا اور یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوں گا۔ اور ایک بات، ہاں، کوئی بھی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔